بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين. فصل مسائل تتعلق بالوقوف بعرفات وأحوال النساء. من لم يدخل مكة ووقف بعرفة سقط عنه طواف القدوم، ومن وقف بعرفة ساعة من الزوال إلى فجر النحر فقد تم حجه ولو جاهلا أو نائما أو مغمى عليه، ولو أهلى عنه رفيقه بإغمائه صح. والمرأة لو كالرجل أهل. ولو أهل عنه ٹھیک ہے ٹھیک رفيقه ہے بإغمائه صح. والمرأة چلے كالرجل. ٹھیک ہے کافی ہے بسم اللہ چلے کافی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی فصل مسائل تتعلق بالوقوف بعرفات و احوال النساء. اس فصل میں بنیادی طور پر 5 مسائل کو ڈسکس کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کچھ مسائل تھے ایسے جو پیچھے رہتے تھے، ان کو یہاں سے مصنف نے ڈسکس کیا ہے. مسئلہ نمبر 1 ہے پہلی لائن میں مسئلہ ہے من لم يدخل مکہ ووقف بعرفہ سقط عنہ طواف القدوم، کہ اگر کوئی شخص یہاں سے جاتے ہوئے حج کے لیے جاتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے بغیر، احرام وغیرہ سارا کچھ کیا لیکن مکہ میں داخل نہیں ہوا اور سیدھا چلا گیا وقوف عرفہ کے لیے، کیونکہ مطلب آپ یوں سمجھے کہ 8 ذی الحجہ کو گیا مینا اور وہیں سے گیا وہ عرفہ اور حج وہاں سے مکمل کر لیا. مطلب مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وقوف عرفہ وہاں 9 ذی الحجہ کو کر لیا. اگر ایسا کوئی شخص وقوف عرفہ ڈائریکٹلی وہاں چلا گیا تو اس سے ساقط ہو جائے گا، کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی دم وغیرہ نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے، ہم پہلے ہی پڑھ چکے تھے کہ طواف قدوم صرف سنت ہے، تو جب سنت ہے تو اس کے چھوڑنے کی وجہ سے کوئی دم نہیں ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آدمی بعد میں جب طواف زیارت کرے گا نا تو اسی طواف زیارت کے اندر ہی طواف قدوم بھی ضم ہو جائے گا، اور ایک ہی طواف زیارت بھی ہو جائے گا اور طواف قدوم بھی ہو جائے گا. جیسے تحیت المسجد کی نماز ہوتی ہے نا، تحیت المسجد، تو ایک انسان ہے وہ مسجد گیا اور 2 رکعت تحیت المسجد اس نے نہیں پڑھی، ڈائریکٹ اس نے فرض نماز شروع کر دی، تو اس فرض نماز کے اندر تحیت المسجد بھی خود بخود ادا ہو جائے گا. تو ایسا ہی یہ بھی ہے کہ ایک آدمی ڈائریکٹ وقوف عرفہ پہ چلا گیا اور وہاں سے پھر بعد میں سارے ارکان کر کے طواف زیارت کے لیے مکہ آیا، تو مکہ تو وہ پہلے آیا ہی نہیں ہے، تو مکہ جب آیا ہی نہیں ہے تو طواف قدوم کا سوال ہی نہیں ہے، تو اس لیے ابھی آیا تو یہ اس کا فرسٹ ٹائم ہے. جب یہ اس کا فرسٹ ٹائم ہے تو طواف زیارت کرتے ہوئے اسی کے بیچ بیچ میں طواف قدوم کا ثواب بھی اس کو مل جائے گا اگر یہ نیت کرتا ہے تو. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اس کے اوپر دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا، سمپل سی بات ہے کیونکہ یہ تو سنت تھا ویسی بھی. اور ثواب کی بات ہے تو وہ اگر طواف زیارت کے اندر ہی اس کی نیت کر لے تو اس کا ثواب بھی اس کو مل جائے گا. اچھا جی، تو یہ پہلا مسئلہ تھا کہ طواف قدوم جو ہے وہ ساقط ہو سکتا ہے اور اس کی طرح یعنی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا. دوسرا پوائنٹ ہے کہ وقوف عرفہ حج کا ایک بہت بڑا رکن ہے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے تھے، لیکن اس کی رکنیت کتنی ہے اس سے متعلق ایک چھوٹی سی بات اور اسی سے متعلق ایک اور بات دیکھیے. ومن وقف بعرفہ، ایک آدمی ٹہرا، سٹے کیا اس نے عرفہ کے مقام پر، ساعتن، ایک لمحے کے لیے. یہاں ساعتن سے مراد گھنٹہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ایک لمحے کے لیے. من الزوال، زوال شمس کے بعد، الی فجر النحر، یوم النحر کے فجر تک. تو یہ زوال سے لے کر یوم یعنی 9 ذی الحج کے زوال شمس سے لے کر 10 ذی الحج کے نماز فجر تک کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم میں 1 سیکنڈ 1-2 منٹ کے لیے بھی وقوف عرفہ کر لیا تو رکن ادا ہو گیا. یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے تھے. یہ ہے فرض مقدار. اور واجب مقدار یہ ہے کہ بعد من زوال الشمس الى غروب الشمس، وہ واجب تھا. ٹھیک ہے، اور من زوال الشمس الى طلوع فجر یوم النحر تو وہ پھر سنت ہے. وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 سٹیجز ہیں. بعد زوال الشمس الى فجر النحر
जस्ट साअतन ये फर्ज, और इला जवाल मिन जवाल शम्स इला गुरूब शम्स वाजिब, और मिन जवाल शम्स इला फजर नहर, तो वो उसको आप सुन्नत कह सकते हैं, यानी कंप्लीट वो सुन्नत हो जाएगा, मुकम्मल रहना। तो अगर कोई शख्स एक लम्हे के लिए भी रह गया यौम नहर के दिन फजर से पहले और जवाल शम्स के बाद, तो फ़क़त तम हज्जुहु, उसका हज कंप्लीट हो गया। हज कैसे कंप्लीट हो गया? अभी तो आगे रमी जमरात करनी है, हलक है, कसर है, और इसी तरह तवाफ़ ज़ियारत है। तो तम्मा का मतलब ये है कि अमिन हज्जुहु मिनल फसाद, कि उसका हज फासिद होने से बच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रुकन है, और रुकन यानी आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि तम्मा हज्जुहु का मतलब ये है कि कद अद्दा रुकनुहु, कि हज का जो रुकन है वो अदा हो जाएगा, और अब हज फासिद नहीं होगा, क्योंकि रुकन के अंदर खलल आ जाए तो हज फासिद हो सकता है, तो इसलिए वो यहाँ पर नहीं होगा, अब हज फासिद नहीं होगा। अब ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जो वकूफ अरफा से मुतालिक आ सकती है। वलौ जाहिलन, अगरचे वो जाहिल हो, जाहिल हो का मतलब अगरचे उसको पता नहीं है कि मैं अरफात में आया हूँ, ऐसे ही गुजर रहा था, ठीक है, और गुजर गया वहां से, तो बस ठीक है, रुकन अदा हो गया। तो मतलब अल इल्म बिवुकूफ अरफा शर्त नहीं है कि उसको ये मालूम हो कि मैं वो अरफा पे आया हूँ और वकूफ अरफा कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है। तो अगर वो उसको मालूम नहीं भी है तो भी उसका हज अदा हो जाएगा। औ नाइमन, ये देखिए सोया हुआ है, औ मुगमन अलई, या बेहोशी उस पे तारी हुई है, ठीक है। अब इसी बेहोशी से मुताल्लिक एक छोटा सा मसला है कि वलव अहल्ला अन्हु रफीकुहु बिइगमाइही सह्हा। अहल्ला युहिल्लु इहलालन, इहलाल का यहाँ मतलब है किसी की तरफ से एहराम बांधना, नियत कर लेना, एहराम की नियत करना, ठीक है। किसी और की तरफ से, किसी मतलब अहल्ला का मुतलक माना यही होता है कि एहराम की नियत कर लेना, अहल्ला का मतलब ये है। तो अगर किसी उस आदमी की तरफ से उसकी बेहोशी की वजह से उसके रफीक ने एहलाल किया, यानी एहराम की नियत कर ली, तो सहा, ये सही है। सवाल ही पैदा होता है कि आपको तो पता है ना कि हज का सबसे पहला रुकन ही यही है, वकूफ अरफा। उससे पहले ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? एहराम होता है, और वो 8 जिलहज्जा को वो भी सिर्फ मिना में जाना होता है, ठीक है। तो वो भी कोई फर्ज नहीं है। तो मतलब ये है कि असल चीज एहराम के बाद फौरन वकूफ अरफा है। अब एक आदमी है, दो साथी जा रहे हैं हज के लिए, एक आदमी ने तो एहराम बांध लिया, उसके साथी बेहोश हो गया एहराम से पहले पहले, और दोनों जो है वो तो अब उसका साथी बेहोश है, तो वो जो आदमी जो सही था, उसने अपने दोस्त की तरफ से एहराम की नीयत कर ली, यानी अपने लिए असलन और दोस्त के लिए नियाबतन, अपने लिए असलन नियत कर ली, और दोस्त इन अहरमा अन नफ्सिही इसालतन व अनिर रफीक नियाबतन, ये नियत कर ली, और अपने दोस्त को साथ उठा के चला गया वकूफ अरफा पे, और वहां वकूफ कर लिया दोनों ने। एक उसी तरह बेहोश पड़ा हुआ है और दूसरा दोस्त है उसका, तो कहते हैं सहा, इमाम साहब की नजदीक रुकन अदा हो जाएगा। और साहिबेन फरमाते हैं कि ला यसिहु, ये सूरत सही नहीं होगी दोस्त की तरफ से। वजह क्या है इसकी? इसका ये इख्तिलाफ दरअसल एक और इख्तिलाफ पर मबनी है। मसला ये है कि इजाजत अगर एक आदमी दूसरे को दे देना कि भाई तुम मेरी तरफ से नियत कर लो एहराम की, ठीक है, तो वो तो दुरुस्त हो जाता है। जब मैं आपको कह दूं कि भाई आप मेरी तरफ से ये नियत कर ले, और मैं नहीं कर सकता, इज्ज हो जाए, इज्ज की सूरत में तो दूसरा आदमी उसकी तरफ से एहराम की नियत कर सकता है, बशर्ते कि इजाजत हो, इज़्न हो। अब ये इज़्न यहाँ है या नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ जो एक दोस्त अपने दोस्त की तरफ से इहलाल कर रहा है, ये यहाँ पर इज़्न है या नहीं। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि वो उसका रफीक है, रास्ते में जब रफीक होता है तो वो इस तरह के मकामात में एक दूसरे की तरफ से उमूमन दलालतन इजाजत होती है। तो ये भी एक किस्म की दलालत है, इजाजत है, यानी ये भी एक किस्म की इज़्न दलालतन है, कि दलालतन इजाजत है। और जब इजाजत है तो लिहाजा उसकी तरफ से ये ऐसा हो जाएगा कि भाई मैं आजिज आ गया तो तुम मेरी तरफ से एहराम बांध लेना, अगरचे कहा नहीं है। और साहिबैन फरमाते हैं कि नो, अलमुराफका ला तकूनु इذनन, उनके यहाँ सिर्फ रफीक होना, रफीक तो सफर में रफीक होता है और दीगर कामों के लिए होता है, उमूरी सफर के लिए होता है। तो उमूरी सफर के लिए जो रफाकत है वो ला ततअद्दी इलल इहराम,
وہ احرام کی طرف نہیں جائے گی کہ تم بھائی اگر میں عاجز آ گیا تو تم میری طرف سے احرام بھی باندھ لینا، احرام کی نیت بھی کر لینا، یہ نیت اس میں شامل نہیں ہوتی۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں ہوتی ہے۔ جب دو دوست ہوتے ہیں تو ان میں عموماً یہ اجازت ہوتی ہے کہ بھائی کوئی مشکل پیش آ گئی، اس طرح کی عجز والی صورتحال پیش آ گئی، تو ہم ایک دوسرے کی طرف سے احرام کی نیت کر لیں گے۔ تو امام اور عموماً علماء نے امام صاحب کی رائے کو پر فتویٰ دیا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی عموماً اجازت ہوتی ہے۔ تو ہر انسان اپنے ماحول کو دیکھے اور دوست کے ساتھ اپنے اس تعلق کو دیکھ کر اس کی بنیاد پر خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہم دونوں میں ایسی جو ہے اگر وہ ہے کلوز ہے کہ اس طرح کی اجازت ہے تو ٹھیک، ورنہ تو پھر نہیں ہوگا۔ بہرحال تو یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 2۔ لا 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 نہیں، نو وہ نہیں حاصل کر سکتا اگر سرے سے احرام ہی نہیں باندھا تو۔ وقوف تو تب صحیح ہے جب احلال اور احرام تو سٹارٹ ہو گیا ہو، اب احرام ہی نہیں ہے تو وقوف کل عدم، وہ وقوف کل عدم ہے۔ ہاں عجز ہے، اللہ اس کو ثواب دینا چاہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ نوا ان یحج مینس کہ ٹھیک ہے پھر اس کی مطلب ثواب، یس ثواب مل سکتا ہے، اللہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے، یس ہی کین گیٹ ثواب لائک اللہ سو رجاء من اللہ، سو بٹ حج ول ناٹ بی صحیح، لا یصح، ٹھیک ہے وداؤٹ احرام، آپ کو معلوم ہے۔ اچھا مسئلہ نمبر 3 ہے یہاں، بلکہ یہاں نیچے تک ہے کہ عورت اور مرد کے حج میں کہاں کہاں اختلاف ہے، یعنی مرد اور عورت کے حج میں کتنی جگہوں پر مختلف ہے۔ تو کہتے ہیں المرأة کالرجل فی جمیع افعال الحج، کہ عورت جو ہے وہ حج کی طرح ہے تمام افعال حج کے اندر، سوائے ان سچویشنز کے، وہ یہ ہے غیر انہا تکشف وجہها لا رأسها، البتہ یہ ہے کہ عورت اپنے چہرے کو تو کھولے گی لیکن سر کو نہیں کھولے گی۔ مرد کیا کرتا ہے؟ مرد سر کو بھی نہیں چھپائے گا اور چہرے کو بھی نہیں چھپائے گا، لیکن عورت سر چھپائے گی، عورت سر چھپائے گی، البتہ چہرے کے ساتھ چہرہ نہیں، چہرہ نہ چھپانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چہرہ بالکل کور ہی نہ کرے، کور کر سکتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے چہرے پر کپڑا نہ لگے، اس کے چہرے پر کپڑا نہ لگے، جیسے آج کل وہ جیسے آج کل کیپ والا ملتا ہے، تو ایک کیپ ملتا ہے، برقع ملتا ہے، تو اس کے ساتھ اگر وہ اپنے چہرے کو چھپاتی ہے اور اس کے چہرے کو ٹچ نہ کرے کپڑا تو اس کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل چیز سطر منع نہیں ہے، سطر منع نہیں ہے، بلکہ مس مس منع ہے، مسل مطلب کپڑا جو ہے وہ مس نہ کرے اس کے چہرے کو، بہرحال۔ اور اچھا سر کو تو چھپائے گی، مرد جو ہے وہ سر کو بھی نہیں چھپائے گا۔ اچھا آگے دیکھیں دوسرا، ولا تلبی جہرن، اسی طرح عورت جو ہے وہ جہرن تلبیہ نہیں پڑے گی، کیونکہ اس کا آواز کا جتنا کوشش کی گئی ہے تو اس کو آہستہ رکھے جا رہے بہتر ہے۔ ولا ترمل، عورت جو ہے طواف کے اندر رمل نہیں کرے گی، مرد کرے گا ایسے طواف میں جس کے بعد سعی ہو اس میں رمل کرتا ہے، عورت نہیں کرے گی۔ ولا تسعى بین المیلین، اور وہ جو میلین اخضرین ہے سعی کے دوران اس کے درمیان وہ سعی نہیں کرے گی، مطلب دوڑے گی نہیں، سعی تو کرے گی دوڑے گی نہیں، تیز تیز نہیں چلے گی۔ ولا تحلق، عورت سر کا حلق نہیں کرتی بلکہ تقصیر کرتی ہے، تقصر۔ وتلبس المخیط، اور عورت جو ہے وہ سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہے، یہ بڑا ضروری ہے، آج بہت زیادہ خواتین پوچھتی ہے، گلوز کے بارے میں پوچھتی ہے، ساکس کے بارے میں پوچھتی ہے، موزوں کے بارے میں پوچھتی ہے، چپل کے بارے میں پوچھتی ہے، ہر قسم کے بوٹ بھی پہن سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بوٹ اور جو ہمارے ہاں شوز وغیرہ ہیں وہ سارے کے سارے مخیط کی وجہ سے منع ہے کہ باڈی کے طرز پر کوئی چیز بنی ہوئی ہے تو وہ اس کو نہیں پہن سکتے۔ عورت جو ہے اس مخیط تلبس المخیط کے تحت یہ ساری چیزیں آ رہی ہے، گلوز، ساکس، اور اسی طرح کپڑے، اور اسی طرح بوٹ، شوز، یہ ساری چیزیں عورت پہن سکتی ہے۔ البتہ علماء نے لکھا ہے کہ عورت اگر بوٹ نہ پہنے، کوئی اور جوتے پہنے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، دم وغیرہ نہیں ہوگا، یہ مخیط کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائے گی۔
اچھا، یہ تو ہو گیا تیسرا مسئلہ. چوتھا مسئلہ ہے کہ کبھی کبھی احرام بالفعل بھی ہوتا ہے، یعنی الفعل، آپ کہہ سکتے ہیں قد یکون الفعل قائم مقام التلبیہ. قد یکون قد يكون الفعل قائما مقام التلبیہ. کہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ احرام کس چیز کا نام ہے؟ النیہ مع التلبیہ. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی ایکشن، کوئی فعل ایسا کر لیتا ہے کہ وہ فعل ہی اس کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے اور سیکون محرمن، اور وہ محرم بن جاتا ہے. لیکن اس کے لیے حنفیہ نے 3 شرائط لکھی ہے. نمبر 1، تقلید. تقلید کا مطلب وہ دوسرا والا تقلید نہیں، قلد یقلد، قلادہ ڈالنا. جانور جو ہدی ساتھ لے جا رہا ہے، حاجی جو جانور کے گلے میں جو پٹا اور قلادہ ڈال رہا ہے وہ. نمبر 2، التوجہ. توجہ مطلب حج کی طرف متوجہ ہو جانا، روانہ ہو جانا. اور نمبر 3، ارادت الحج. یہ 3 چیزیں جب مل جائے، اوکے، تو یہ ساری چیزیں مل کر ایک انسان بیکم محرم، تو وہ انسان محرم بن جاتا ہے جہاں پر بھی یہ 3 چیزیں جمع ہو جائے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے، حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاں قاعدہ ہے کہ لا یصیر محرما الا بالتلبیہ، سوائے تلبیہ کے کوئی صورت نہیں ہے. لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، فرماتے تھے اذا قلد الرجل هديه فقد احرم، کہ ایک آدمی نے اپنے ہدی کو، جانور کا قلادہ ڈال دیا تو بس احرام ہو گیا. لیکن حنفیہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے، تینوں چیزیں ہیں، التقلید والتوجہ وارادت الحج. تو یہ 3 چیزیں قائم مقام تلبیہ ہو جاتا ہے اور وہ آدمی احرام کے اندر ہو جائے گا. دیکھیے، من قلب بدنة تطوع، ایک آدمی نے، اچھا یہ دیکھیں نا، آپ کہیں گے کہ ہدی تو صرف قران اور متمتع والا لے جاتا ہے، پھر قلادہ کون ڈالے گا؟ مفرد آدمی تو نہیں لے جاتا. تو اس لیے بدنة تطوع کا لفظ لگایا ہے کہ نفلی قربانی ساتھ لے جا رہا ہے وہ، تو اس نے قلادہ ڈال دیا. تو من قلد بدنة تطوع، ایک آدمی نفلی بدنہ کو قلادہ ڈال رہا ہے. آپ اس میں ایک اور شرط بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ جانور بدنہ ہو، بدنہ کوئی بکری وکری چھوٹا جانور نہ ہو، اسی لیے انہوں نے لفظ بدنہ لکھا ہے یہاں. تو آپ 4 شرائط لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یا ہاں، تقلید، توجہ، ارادت الحج اور بدنہ، یعنی وہ جو قلادہ ہے وہ، یا اس کو پہلے میں ڈال دے تقلید البدنہ، ٹھیک ہے، قلادت البدنہ، تو پھر ٹھیک ہے. تو ایک آدمی نے تطوع یعنی نفلی جو بدنہ ساتھ لے جا رہا تھا اس کو قلادہ ڈالا، او نظر، یا کوئی نظر کا اس نے اضحیہ مانا تھا اس کو ساتھ لے جا رہا تھا تو اس کو قلادہ ڈالا. کسی کو بھی ڈال سکتا ہے، ٹھیک ہے. او جزاء صید، یہ دیکھیے، یا شکار، حرم میں اس نے کوئی شکار کیا اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر بدنہ لازم ہو گیا تو اسی کے اوپر اس نے قلادہ ڈالا اسی، اور پھر حج کے لیے متوجہ ہوا اور حج کا ارادہ بھی کر لیا، تو بھی ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ جس جانور کو وہ قلادہ ڈال رہا ہے وہ جانور نفلی قربانی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ جانور منت اور نظر کا بھی ہو سکتا ہے، وہ جانور اس کے اوپر بطور جزا کوئی لازم ہوا ہو، اس جانور کا بھی قلادہ ہو سکتا ہے. بہرحال یہ پہلی شرط ہے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ. او نحوی بھی کہہ دیا، یہ دیکھیے قارن اور متمتع کا جو دم شکر ہوتا ہے وہ اس کے اندر آ جائے گا نحوی کے اندر. تو یہ بہرحال پہلی شرط تھی. دوسری شرط، وتوجہ معها مطلب مع البدنہ، اور اس بدنہ کے ساتھ حج کی طرف متوجہ ہو گیا، یعنی اس نے اپنا جانا سٹارٹ کر لیا. اور آخری شرط، یرید الحج، یہ ہے ارادت الحج، حج کا ارادہ بھی کیا تھا اس نے. تو یہ سارے کام جب اس نے کر لیے فقد احرما، تو وہ حالت احرام میں ہو گیا. اب اس کے بعد اس پر احرام کی پابندیاں سٹارٹ ہو جائے گی، اگرچہ اس نے کپڑے نہیں پہنے احرام والے، وہ جو 2 چادر ہے اور اس طرح کی چیزیں، لیکن پھر بھی اس کی سارے کے سارے وہ سٹارٹ ہو گئے. فَإِن بَعَثَ بِهَا ثُمَّ تَوَجَّهَ لَا حَتَّى يَلْحِقَهَا، یہ چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہے. پوائنٹ یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے 3 شرائط بتائی تھی، بلکہ 3 کر دے، قلادت البدنہ، توجہ اور ارادت الحج. علماء نے لکھا ہے کہ وہ چیزیں مقارنتاً ہونی چاہیے،
یعنی مثلا قلادت البدنا اور توجہ یا ذهاب الى الحج، وہ مقارنتاً ہونی چاہیے، ہاں؟ دونوں سیپریٹلی یا الگ الگ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تو پھر صحیح نہیں ہے حج، ورنہ تو پھر صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ دیکھیے فَإِن بَعَثَ بِهَا، کہ اگر اس نے اس جانور کو، بدنا کو بھیج دیا آگے، اوکے، مکہ بھیج دیا، اور ثم توجہ، اور پھر یہاں سے اکیلے روانہ ہو گیا، لا مینز لا یکون محرما، وہ محرم نہیں بنے گا۔ کب بنے گا محرم؟ حتی یلحقها، انٹل جا کے اس جو بدنا ہے اس کے قریب پہنچ جائے، تاکہ دونوں کے درمیان مقارنہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس بارے میں اصل میں مبسوط کے اندر ڈیٹیل ہے کہ صحابہ کی تین آراء تھی۔ ایک رائے یہ تھی کہ آگے بھیج دیا اور ابھی روانہ ہو رہا ہے تو بھی محرم، دوسری رائے یہ تھی کہ آگے بھیج دیا اور یہاں سے جانا سٹارٹ کر لیا تو پہنچنے سے پہلے پہلے محرم، اور تیسری رائے یہ ہے جو یہاں لکھی ہوئی ہے، اور اسی کو حنفیہ نے اختیار کیا ہے کہ پہلے بھیج دیا اس وقت تک محرم نہیں بنے گا انٹل جا کے ان سے مل لے، اپنے بدنے کو جا کے الحاق مل نہ لے، اس وقت تک نہیں ہوگا۔ الا فی بدن المتعہ، مگر تمتع کے بدنہ کے اندر یہ شرط نہیں ہے، تمتع کے بدنے میں جا کر الحاق شرط نہیں ہے، تمتع کے بدنہ کو اگر پہلے بھیج دیا اور بعد میں آ رہا ہے تو بھی حنفیہ کے ہاں استحساناً اس کی اجازت ہے، ورنہ قیاس کا تقاضا یہی تھا کہ الحاق ضروری ہے، لیکن حنفیہ نے اس کی استحساناً وجہ بیان کی ہے نا۔ استحسان کی وجہ کیا ہے؟ استحسان کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جو عام حج ہوتا ہے اس میں ابتدا سے آپ کے اوپر دم شکر نہیں ہوتا، وہ تو آپ کے اوپر نفل ہے، لیکن تمتع اور قران وغیرہ کے اندر تو آپ سے ابتداءً ہی یہ ایک نسک ہے، آپ پر ابتداءً ہی یہ بدنا لازم ہے، تو جب آپ نے آگے بھیج دیا اور اب جا رہے ہیں تو یہ ایسا ہے جیسے کہ آپ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، کیونکہ وہ ابتداءً ہی آپ پر لازم ہے۔ تمتع اور قران میں چونکہ بدنا یا جو جانور ہے وہ ابتداءً ہی لازم ہوتا ہے دم شکر، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہاں الحاق شرط نہیں ہے، اس کو شرعاً شریعت نے چونکہ ابتدا سے لازم کیا ہے تو وہ ایسا ہے کل مقارن، جیسا کہ وہ ملا ہوا ہے۔ تو یہ استحسان کی حنفیہ وجہ بیان کرتے ہیں، صرف اس کے اندر اس کی اجازت ہے، باقی افراد میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں سے اسی شرط سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں وہ شرط نہیں پائی جا رہی تھی تو اس لیے کہا کہ وہ محرم نہیں ہوگا، یہ دیکھیں آپ خود سمجھ جائیں گے۔ نمبر ایک، فَإِن جَلَّ لَهَا، اگر جل ڈال دیا جانور پر، جل کا مطلب ہوتا ہے قلادہ الگ چیز ہوتا ہے جو گلے میں ڈالا جاتا ہے، اور جل الگ چیز ہوتا ہے، یہ سفر کے لیے ڈالتے ہیں لوگ، جانور کے اوپر ڈالتے ہیں تاکہ اس میں سفر کا سامان رکھے، بیگ وغیرہ۔ جلن، جل سوری ناٹ جل، جل جل، فہو کالثوب للدابہ، یہ جانور کے لیے کپڑے کی طرح ہوتا ہے الجل، تو اس کے اوپر کپڑا وغیرہ جانور کے اوپر ڈالا جاتا ہے اور پھر سامان وغیرہ رکھا جاتا ہے، تو وہ چیز قلادہ نہیں ہے۔ او اشعرہا، یا کسی نے اشعار کر دیا، یا کسی نے اشعار کر دیا۔ اشعار کی ڈیٹیل آگے آئے گی۔ اشعار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانور کے جو اونٹ کا جو کوہان ہے اس کے بائیں یا دائیں سائڈ پر کوئی زخم لگا کر اس سے جو خون نکلتا ہے اس خون کو وہاں لگا دے تاکہ کیا ہو جائے، نشان بن جائے، اس کو کہتے ہیں اشعار۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں سے ذہن رکھیا کہ اشعار کی وجہ سے بھی وہ نہیں بنے گا محرم۔ یہ دیکھیں الاشعار ہوا الطعن فی سنام الہدی من الجانب الایمن، حنفیہ کے ہاں جانب الایمن ہے۔ بہرحال لیکن یہ بھی قلادہ کے حکم میں نہیں ہے، جل اور اشعال یہ قلادہ نہیں ہے۔ او قلد شاتن، یا قلادہ تو کیا لیکن بکری کا کیا، بدنہ کا نہیں کیا، تو لم یکن محرما، شرط نمبر اول کی وجہ سے یہ ساری چیزیں خارج ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے لاسٹ پوائنٹ ہے اس باب کا، وہ ہے کہ البدن، تو پیچھے بتا دیا شاتن، تو کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ شات بدنہ ہو سکتا ہے یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ بدن صرف ابل اور بقر ہے بس، حنفیہ کے ہاں، حنفیہ کے ہاں بدن صرف ابل اور بقر ہے، ٹھیک ہے۔ شافعیہ کے ہاں جسٹ ابل ہے، اور مالکیہ کے ہاں اصلاً ابل اور عجز کی صورت میں بقر، ٹھیک ہے۔ سو عند الشافعیہ الابل، اور عند المالکیہ الابل وان عجز دین بقر، اور عند الحنفیہ بوتھ آف دیم، کوئی عجز شرط نہیں ہے۔
کوئی بھی ان میں جو ہے وہ بدھ نہ. تو جہاں جہاں بھی فقہ کی کتابوں میں بدھ نہ کا لفظ آئے گا حج کے مقام میں تو اس سے یہ دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہے. دونوں میں سے کوئی بھی چیز انسان دے دے تو ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا دیکھیے قران کو. قران یہ کتابن کے وزن پر ہے نا, کتابن, کتابن قران. اور اس کے اصل جو حروف اصلیہ ہے ریڈیکلز وہ ہے قاف را نون قرنا, اور اس کا مطلب ہوتا ہے الضم, ملانا کسی چیز کو. تو چونکہ اس حج کے اندر بھی عمرے اور حج کو ایک ہی احرام کے اندر انسان ملا کے ادا کرتا ہے تو اس لیے اس کو بھی قران بول دیا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے علماء نے لکھا ہے کہ محرم علی اربعۃ انواع. آپ کو بھی معلوم ہے محرم 4 قسم پر ہے, ایک عمرے والا اور 3 جو حج کی اقسام ہے نا. محرم ایک وہ جس نے عمرے کا احرام باندھا ہو صرف, دوسرا وہ جس نے صرف حج کا احرام باندھا ہو, اور تیسرا قران. قران کا کیا طریقہ ہے کہ اشہر حج کے اندر میقات سے پہلے پہلے حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے ایک احرام باندھنا اور جا کر عمرے کے سارے افعال کرنا اور وداؤٹ تحلل, حلال ہونے کے بغیر حج کا اسی احرام کے اندر پھر حج بھی مکمل کرنا. اوکے. اور تمتع کیا ہے؟ تمتع بھی یہی ہے, لیکن تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ میقات سے پہلے پہلے حج اور عمرے دونوں کی نیت کر لے, احرام باندھے اور جا کر فی الحال صرف عمرہ کر لے کمپلیٹ, اور حلق اور قصر وغیرہ کر کے اپنا آپ حلال کر لے, اور پھر حج کے لیے حج کے دنوں میں 8 ذی الحج کو یا 8 ذی الحج سے پہلے دوبارہ حج کے لیے احرام باندھے. اس کو کہتے ہیں متمتع. اس کی ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے. لا تقصر. او اوکے ایان, آئی ریڈ دس میسج ناؤ. قصر يقصر تقصیر, تقصیر کا مینس قصر like cutting of hair. یہ اوکے. یہ- یہ عبارت اچھا غلط لکھی ہوئی ہے آئی تھنک, کیونکہ کہاں لکھی انہوں نے؟ امام نصفی نے کہا ہے ولا تحلقوا وتقصروا وتلبسوا المخيط وتقصر. وتقصر. لا لا ليس یس. ولا تقصر. ہاں ہاں ٹھیک ہے. تو so she just cut the hairs, she will not do the حلق. اوکے. اب اس کے اندر 2-3 باتیں ہیں. پہلے تو اس کی افضلیت بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ افضل کون سا حج ہے. پھر اس کے بعد آپ کو قران کا طریقہ بتائیں گے. قران کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. دیکھیں خلاصے کے طور پر قران کے اندر پوائنٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ اس میں حج اور عمرہ دونوں کو ملانا پڑتا ہے, دونوں کے دونوں ایک احرام کے اندر کرنے پڑتے ہیں, اس لیے بہت مشکل ہے. دوسرا پوائنٹ جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ حلق اور قصر کی وجہ سے انسان احرام سے نکل آتا ہے, اور احرام کے اندر حلق اور قصر تو نہیں کر سکتے. تو اس لیے قران کے اندر جو عمرہ ہوگا اس عمرے میں حلق قصر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. بس صرف کیا ہوگا, 2 کام, جسٹ طواف اینڈ سعی. طواف اور سعی کر لے اور پھر انتظار کر لے حج کے لیے وداؤٹ حلق اینڈ قصر, ورنہ تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ حلال تو نہیں ہو سکتا نا قران کے اندر, تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا. بس یہاں صرف یہی ایک پوائنٹ اضافی ہے, اور شاید ایک چھوٹا پوائنٹ اور بھی ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ بلکہ ابھی بھی ذہن میں رکھ لے. دو باتیں اور ذہن میں رکھ لے, آپ بعد میں پھر ڈیٹیل آئے گی. ایک بات یہ کہ قران کے اندر تقدیم العمرہ علی الحج واجب, تقدیم العمرہ علی الحج واجب, یہ ضابطہ ذہن میں رکھے. پھر قران واٹ اٹ مینس, مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے قران کے لیے احرام باندھ لیا, ٹھیک ہے, اور آپ مکہ جا کر آپ نے عمرہ نہیں کیا, ڈائریکٹ آپ وقوف عرفہ چلے گئے اور وقوف عرفہ کر کے حج کر لیا, ٹھیک ہے. اور وقوف عرفہ کر کے حج کرنے کے بعد, حج کمپلیٹ کرنے کے بعد 15 یا اور 16 ذی الحج کو آپ جا کے عمرہ کر رہے ہیں کہ او یار قران کے اندر تو عمرہ ہوتا تھا, وہ مجھ سے بھول گیا ہے, تو وہ عمرہ ابھی کر رہا ہوں میں. نو, وہ عمرہ مس ہو گیا. اب اس عمرے کی وجہ سے آپ پر 2 چیزیں لازم ہیں, ایک دم اور ایک اس عمرے کی قضا. تو قضا بھی کریں گے, دم بھی دیں گے. تو اس لیے تقدیم العمرتی علی الحج واجب فی القران. ایک پوائنٹ سمجھ آ گیا. دوسرا پوائنٹ جو اور بھی ضروری ہے, آگے اگرچہ ڈیٹیل آگے آ جائے گی, وہ یہ کہ اس میں بہتر, میں واجب کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں بہتر.
ٹھیک ہے، بہتر اس میں یہ ہے کہ پہلے عمرے کا طواف الگ کر لے اور عمرے کی سعی کر لے، عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد اگر چاہے تو طواف قدوم اور حج والی سعی الگ کر لے، اور پھر وہ جو حج کا طریقہ ہے نا اس طرح سٹارٹ کر لے، وہ بہتر ہے۔ اگر ایک آدمی اس طرح کرتا ہے، فار ایگزامپل مکس کر دیتا ہے، کیسے؟ یہاں سے گیا قران والا، اس نے عمرے کا طواف کر لیا اور کہا یار دوبارہ مسجد حرام کون آئے گا، چلو ایک اور طواف کرتا ہوں، طواف قدوم بھی کرتا ہوں، طواف قدوم بھی کر لیا، طواف عمرہ اینڈ طواف قدوم، اور پھر چلا گیا سعی پہ اور دو سعی کر لی ایک ساتھ، تو کہتے ہیں جائزہ، جائز ہے لیکن برا ہے، بہتر نہیں ہے، حج اور عمرے کو مکس نہ کرے آپ۔ ٹھیک ہو گیا یہ پوائنٹ؟ اب آگے بس یہ دو اضافی باتیں تھی، باقی ساری کی ساری اس میں کچھ نہیں ہے۔ وہ افضل ثم التمتع ثم الافراد، آپ کو پتہ ہے حنفیہ کے ہاں سب سے افضل قران، دین تمتع، دین افراد، اور شافعیہ کے ہاں اس کا عکس ہے، افراد تمتع قران، ٹھیک ہے، اور مالکیہ کے ہاں بیچ والا پہلے ہے، تمتع قران افراد، اور اس سے استدلال اسی مشہور آیت سے لیتے ہیں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تو وہ کہتے ہیں واو مطلق جمع کے لیے، مالکیہ کہتے ہیں، حنفیہ کہتے ہیں اتمو مینز کہ احرمو، مطلب یہ ہے کہ یحرم بہما، کہ دونوں کا احرام باندھو، یہ مطلب ہے، تو اس آیت کی تفسیر کی وجہ سے، اور دوسری بات یہ کہ قران سب سے مشکل بھی ہے، تو جب سب سے مشکل ہے تو اس وجہ سے اس کے اندر وہ بھی ہے، اور مالکی شافعی یہ کہتے ہیں کہ نو، افراد کرے گا تو اس کو پھر دوبارہ سفر کر کے دوبارہ عمرہ اور قران وغیرہ کے لیے دوبارہ جانا پڑے گا، تو اس لیے وہ زیادہ افضل، تو لیکن حنفیہ کے ہاں یہ ترتیب ہے۔ اچھا یہ ہو گیا، اب اس کا طریقہ دیکھ لیں، طریقہ بالکل آسان ہے، کیا طریقہ ہے؟ یہ دیکھیں، ان یحل بالعمرہ والحج من المیقات، دونوں کا احرام باندھے گا، یحل مینز دونوں کا احرام باندھے گا، حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھے گا میقات سے، شرط میقات نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ میقات سے پہلے پہلے، اور آپ کو پتہ ہے قران تو ان کے لیے نہیں ہے نا، مکیوں کے لیے، تو اس لیے میقات کا لفظ یوز کیا۔ اچھا وہ یقول، اور یہ کہے، یہ جو نیت ہے، اللہم انی ارید الحج والعمرہ، ارید العمرہ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی، اوکے ہو گیا یہ۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ویطوف ویسعی لہا، لہا مینز للعمرہ، طواف کرے عمرے کے لیے، سعی کرے عمرے کے لیے، اور ثم یحج کما مر، پھر جو پیچھے ہم نے طریقہ پڑھا تھا اس کے مطابق حج کر لے، کیا مطلب؟ وہ کر لے طواف قدوم اور پھر سعی، حج والی سعی، اور پھر 8 ذی الحجہ 9 10 11، وہی ترتیب جو ہم نے پڑھی تھی۔ اور یہاں انہوں نے دیکھا بیچ میں حلق اور قصر کا ذکر نہیں کیا عمرے کے لیے، وجہ میں نے بتائی تھی آپ کو پہلے، ٹھیک ہے، کہ قران والا آدمی عمرے کے لیے حلق یا قصر نہیں کر سکتا۔ اب یہ وہ والی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی، فَإِن طَافَ لَهُمَا طَوَافَيْن، کہ اگر دونوں کے لیے دو طواف کر لیے، دونوں مینز للحج والعمرہ، پہلے دونوں کے لیے دو طواف کر لیے، طواف عمرہ اینڈ طواف قدوم، وسعى سعیین مینز سعی للعمرہ و سعی للحج، جازہ جائز ہے، واساء لیکن کیا ہے، اس نے برا کر لیا، وجہ میں نے آپ کو بتا دی اساء کی، کیا وجہ ہے کہ اس نے ایک تو مکس کر دیا، اور دوسرے یہ کہ عمرے کے اندر تھوڑی تاخیر کر دی اس نے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے۔ فَإِذَا، اچھا یہ، اچھا یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنی ہوتی ہے، تو افراد والے کے لیے وہ مستحب ہے، اور قران والے کے لیے وہ دم شکر ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے، اس کو بتا رہا ہے آپ کو، چونکہ یہ اضافی پوائنٹ تھا۔ فَإِذَا رَمَا يَوْمَ النَّحْرِ، جب یوم النحر کو رمی کر لے، کیونکہ ترتیب واجب ہے نا، کیسے؟ الرمی والذبح والحلق والقصر، تو اس لیے جب رمی کر لے تو ذبح شاتن، بکری کر لے یا بدنا، او سبوعها، یا اس کا سبع، یعنی 1/7، بدنا کا 1/7، شات کا نہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سبع بھی صرف حنفیہ کے ہاں ہے، ورنہ تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا تجزئ البدن الا عن واحد، ٹھیک ہے، لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ اس میں دم شکر میں سبع جائز ہے، دم شکر کے اندر حنفیہ کے ہاں السبع جائز ہے۔ اچھا یہ مشہور قرآن مجید کی آیت ہے، آپ کو معلوم ہے، اچھا یہ پوائنٹ رہ گیا تھا، چلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ ہے کہ اگر ایک آدمی قربانی نہیں کر سکتا، عاجز آ گیا، اس کے پاس قربانی کے لیے پیسے ہی نہیں ہے، اور قران کر رہا ہے، تو پھر کیا کرے؟ تو قرآن مجید کی مشہور آیت ہے نا، کس طرح ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ،
अब वो तिल का आशरतुन कामिला, 10 रोजे रखने हैं। फिर उस 10 रोजों की तरतीब क्या है? 3 फिल हज। फिल हज हनफिया मतलब ये लेते हैं कि अरफा से पहले पहले, यानी कि अरफा लास्ट रोजा होना चाहिए उन 3 का। क्यों? क्योंकि यौम नहर तक इसलिए ताखीर की गुंजाइश है कि कुर्बानी पर कादिर होने का इम्कान है। लेकिन जब वो यौम नहर तक रोजे नहीं रखेगा, फिर तो रोजे मिस हो गए, 3 वाले रोजे मिस हो गए। तो इसलिए यौम अरफा तक रख सकता है 3, यौम अरफा के बाद नहीं। और जो 7 बचते हैं वो तब है इज़ा रजातुम, मीन्स इज़ा फरगतुम अन अमाल हज, जब हज के उससे फारिग हो जाए। ये देखिए, कहते हैं वसामा अल आजिज़ु अन्हु, यानी कुर्बानी से जो आजिज आ गया हो वो रोजा रखेगा 3, और 3 इस तरह रखेगा कि आखिरी दिन यौम अरफा हो, और 7 तब रखेगा जब हज से फारिग हो जाए, अगर मक्का में हो कोई बात नहीं। कुरान मजीद के अंदर जो इदा रजा तुम्हें, उसका मतलब ये नहीं है कि जब तुम घर आ जाओ, जरूरी नहीं है, मतलब ये है कि तुम हज से फारिग हो जाओ। ठीक है। अब ये देखिए वो पॉइंट जो मैंने आपको बताया, फ़इन लम यसुम इला यौम नहर तअय्यन अद-दम, अगर वो यौम नहर तक रोजे न रखे उसने 3, तो फिर दम लाजिम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रोजे मिस कर लिए इसने। ठीक है। तो कुर्बानी का जानवर अगर वो नहीं है तो 10 रोजे, उसकी तरतीब है कि 3 अरफा तक और 7 बाद में। अगर उस तरतीब को मिक्स करेगा तो अगेन दम, फिर दोबारा उस पर दम लाजिम हो जाएगा। वजह वही मैंने आपको बताया था कि यौम अरफा तक रोजों को वो कर सकता है, मुअख्खर कर सकता है, लेकिन ये है कि वो इस वजह से ताकि मुअख्खर इसलिए करे, बेहतर यही है ना, मतलब एक यकम जिलहज्जा, 2 जिलहज्जा, 3 जिलहज्जा को भी रख सकता है, लेकिन बेहतर नहीं है। क्योंकि ये ध्यान में रखिएगा, अगर उसने ये 3 रोजे रखे, फॉर एग्जाम्पल यकम, सेकंड एंड थर्ड जिलहज को उसने 3 रोजे रखे, तो रोजे तो सही हो जाएंगे, लेकिन 10 जिलहज से पहले पहले कुर्बानी पर कादिर हो जाएगा, तो कुर्बानी लाजिम और वो रोजे नफली। ठीक है। तो इसलिए कहा कि अभी न रखो, सब्र करो, ताकि मुमकिन है तुम्हें कुर्बानी पर कुदरत हासिल हो जाए। तो इस तरह करो कि 7, 8 और 9 को रख लो। अगर उसमें भी नहीं रखा, फिर आपने मिस कर लिया, अब दम दम देना पड़ेगा। अच्छा, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, अगर आपको याद हो, कि तकदीमुल उम्रत अल हज वाजिबुन, वो जो आपको मैंने उस सूरत बताई थी कि इल्लम यदखुल मक्का, अगर ये कारिन मक्के में दाखिल ही नहीं हुआ, फौरन डायरेक्टली किया हुआ वक़फ़ बिअरफा, अरफा में वकूफ कर लिया, तो फिर क्या होगा? कहते हैं फ़अलैहि दमुन, उस पर दम लाजिम हो जाएगा, बाद में फिर उम्रा शुमरा नहीं कर सकता। क्यों? लिरफ़्ज़िल उम्रा, क्योंकि उसने उम्रा छोड़ दिया। ठीक है। और वह कज़ा, उसकी कज़ा भी करनी पड़ेगी, एक रिफ्ज उम्र की वजह से दम, और दूसरा उस उम्र की कजा। ठीक है। ये पॉइंट है ना कि कारिन जो होता है एंड उम्रा दोनों करेगा, या तो दोनों कर ले, और अगर तरतीब में गड़बड़ कर दी, पहले हज कर लिया, तो फिर क्या करेगा? वो जो नुस्ख मिस हुआ है वो भी करेगा, दम भी देगा। वो जो उम्र मिस हुआ है वो भी उम्र भी कजा करेगा, दम भी अदा करना पड़ेगा, तरतीब में गड़बड़ करने की वजह से। तकदीम उम्रा अल हज वाजिबुन। एक और जाब्ता वैसे ज़हन में आ रहा है, उसको भी ज़हन में रख ले कि मन जावज़ अल मीक़ात फ़अलैहि अहदुन नुसुकैन वल इहराम। ये भी एक जाब्ता उम्मन बयान किया जाता है कि जो आदमी भी मीक़ात को गुजरेगा, मन जावज़ अल मीक़ात, जो आदमी भी मीक़ात से गुजरेगा, उस पर 2 चीजें लाजिम होती है। नंबर 1 एहराम, एहराम के बगैर नहीं गुजरेगा। नंबर 2 अहदुन नुसुकैन, या तो हज करे या उम्र करे। यही वजह है कि एक आदमी अगर, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि यहां से गया मक्का, हज वगैरह कर लिया, फिर मदीना चक्कर लगाने चला गया जियारत के लिए, वापस मदीना मदीना से मक्का आया, एहराम बांधा उसने, मक्का आया और मक्का में हज और उम्रा कुछ नहीं किया, पाकिस्तान आ गया, तो उसके जिम्मे एक उम्रा कजा लाजिम रह गया। इस तरह करते हैं लोग। तो जब भी आपने मीकात से गुजरना है तो ये ध्यान में रखिएगा कि कोई ना कोई एक नुसुक आपको दे करना पड़ेगा, वरना तो वो फिर आपके जिम्मे कजा हो जाएगा। वो एक आम मसला था, किरान के साथ उसका ताल्लुक नहीं है। चलिए काफी है। तमत्तु को फिर देखते हैं, तमत्तु कितना है इसमें। हाँ ये लंबा है, इसमें है पॉइंट्स। फिर जिनायत शुरू हो जाएगा ये। चलो, मकरू तंजीहन, कैन ही डू? यस यस, ही कैन डू फास्ट इन जिल हज, बट आई टोल्ड यू
if he إن كان قادرا قبل يوم النحر على الذبح so then ذبح will be واجب. من جاوز الميقات قاصدا مكة فقط. there yes just صرف ایک مطلب رخصة is just for the people who are going and then like again and again like drivers and these okay just رخصة is just for them. ان پر کچھ نہیں ہے نہ حرام وغیرہ. الطواف yes yes أساء means like it is small thing مکروه. ایک سوال تھا تو اوکے ٹھیک جی جی. امام نصفی کہتے فإن لم يصم إلى يوم النحر تعين الدم. اگر وہ تعین الدم یس. یس تعین الدم تو اگر وہ پہلے سے ہی روزہ رکھ رہا تھا انسان کیونکہ اس کے پاس مالیت نہیں تھی تو وہ تعین الدم اب کا پھر اب وہ کیا کرے اب گا بہر صورت دینی پڑے گی. مطلب چاہے یہ وہ کہ کبھی ابھی بھی تو دے. ریسٹرکٹڈ اب تو ریسٹرکٹڈ وتھ ٹائم نہیں ہے نا. تو دم تو وہ اس مہینے دے دے اگلے مہینے دے دے اگلے مہینے اگلے سال دے دے. مطلب اس کے ذمے ایک واجب اس پر سر پر سوار رہے گا. یہ مطلب ہے. تمام بس یہ ہو جائے گا کہ اس کو ٹائم مل جائے گا. ٹھیک. ٹھیک ہے چلے الحمد للہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ. ٹھیک ہے السلام وعلیکم السلام. علیکم.